السلام علیکم دوستوں، آپ کا دا ویژن اکیڈمی میں خیر و مقدم کرتے ہیں۔ یہ کلاس 10th کا اردو ہے اور چیپٹر 1 ہے جس کا نام ہے افسانہ۔ اور میں آپ کو بتا دوں کہ یہ آپ بہار بورڈ سے بھی پڑھ سکتے ہیں اور جھارکھنڈ بورڈ کے لیے دونوں کے لیے ہی ہے۔ تو اس میں پہلا چیپٹر ہے افسانہ، اس کو ہم لوگ پڑھیں گے سمجھیں گے اور اس کا جو بھی آبجیکٹیو ہوگا سبجیکٹیو کوسچن آنسر ہوگا وہ سارا کچھ پرووائڈ کیا جائے گا آپ کو۔ اب دیکھو یہ جو افسانہ ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ کہانی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ کہانی کہتے ہیں۔ اگر اس کو انگلش میں بولیں گے تو اس کو اسٹوری کہتے ہیں۔ اب یہاں پہ جو لکھا ہے کہ افسانہ اردو ادب کس میں بول رہا ہے؟ جیسے کہ اردو ادب میں بول رہا ہے کہ اردو ادب کی ایک اہم نثری صنف ہے۔ یہ کیا بول رہا ہے کہ نثری صنف ہے، نہ کہ کوئی یہ نظم غزل ایسا کچھ نہیں ہے، یہ بلکہ ایک نثری صنف ہے۔ یہ مختصر ہے، کیا ہے؟ یہ تھوڑا مختصر ہوتا ہے مگر مؤثر ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ مؤثر کہانی ہوتی ہے جس میں زندگی کے کسی ایک واقعے، اب کیا بولیں کہ زندگی کے کسی ایک واقعے کو، یہاں پہ ایسا نہیں کہ پوری زندگی کو اٹھا کر دے دیا جاتا ہے، ایسا بالکل بھی نہیں ہوتا ہے، بلکہ زندگی کے کسی ایک واقعے، احساس، خیال یا مسئلے کو دلچسپ انداز میں پیش کیا جاتا ہے۔ اس میں کیا جاتا ہے؟ دلچسپ انداز میں پیش کیا جاتا ہے۔ اب میں دیکھو اب بتاتا ہوں کہ افسانہ ہوتا کیا ہے بیسیکلی۔ دیکھو اب مان کے چلو آپ کوئی مووی دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ کوئی سیریل دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب مووی اور سیریل میں کیا فرق ہے؟ اگر آپ مووی سمجھ لو کہ 2 آور کا ہوتا ہے، 2 گھنٹے کا ہوتا ہے، لیکن سیریل جو ہوتا ہے وہ ایپیسوڈ میں ڈیوائڈ ہوتا ہے، پارٹ میں ڈیوائڈ ہوتا ہے نا۔ اب سیریل میں کیا ہوتا ہے کہ اس کا کوئی یہ اسپیسیفک متعین پارٹ نہیں کہ 10 پارٹ میں ہوگا، 20 پارٹ میں ہوگا، 100 پارٹ سے 1000 پارٹ بھی ہو سکتا ہے، لیکن مووی ہے کہ 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ کا رہتا ہے نا، جو کہ آپ اس مووی کو ایک بار دیکھتے تو کمپلیٹ دیکھ کے ختم کر دیتے ہیں۔ اور یہ جو سیریل ہے اس کو کیا کرتے ہیں؟ ایک پارٹ آج دیکھتے ہیں، کل دیکھتے ہیں، اس طرح سے پارٹ میں ڈیوائڈ ہوتا ہے۔ تو یہ کیا ہو گیا؟ داستان ہو گیا، اور جو ایک ہی نشت میں پڑھی جاتی ہے، دیکھی جاتی ہے، سنی جاتی ہے، اسی کو ہم لوگ افسانہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ مختصر افسانہ کہتے ہیں، سمجھے؟ تو یہ فرق ہے، آپ یہاں سے سمجھ جائیے۔ اب اس کا سب سے بہترین آج کے دور میں یہی مثال ہے مووی اور سیریل، سمجھے؟ اب دیکھیے کہ افسانہ کی تعریف کیا لکھا ہے کہ افسانہ کی تعریف: افسانہ ایسی مختصر نثری کہانی ہے جس میں محدود، کیا بول رہا ہے؟ محدود کردار، یعنی اسپیسیفک متعین کردار ہوتا ہے۔ ایسا نہیں کہ اس افسانے میں 40-50 کردار دے دیا، کوئی گنت ہی نہیں ہے، سمجھے؟ تو ایسا نہیں ہوتا ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ ایک اسپیسیفک کردار ہوتا ہے اور اسی کردار کے اوپر وہ کہانی چلتا ہے، اور محدود واقعات ہوتا ہے۔ ایسا نہیں کہ زندگی کا پورا ایک دم ڈھیروں سارا واقعات اٹھا کے دے دیا ہے۔ اب جیسے مووی ہم لوگ دیکھتے ہیں تو اس میں ایک کہانی ہوتا ہے، اسی کے اوپر چلتا ہے، لیکن اس سیریل میں کیا ہوتا ہے کہ کئی سارے کہانی کے اندر کہانی نکلتے جاتے ہیں اور پتہ بھی نہیں چلتا کتنی کہانیاں آ گئی ہیں، سمجھے؟ تو محدود واقعات اور ایک مرکزی خیال ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ افسانہ کا ایک مرکزی خیال ہوتا ہے، کہ یعنی مرکزی خیال اگر ہم بولیں تو اس کو انگلش میں بولتے ہیں تھیم۔ کیا بولتے ہیں؟ تھیم۔ اس کا ایک تھیم ہوتا ہے اور اس تھیم کے ارد گرد پوری کہانی گھومتی رہتی ہے۔ اب دیکھو، اور آخر میں قاری پر گہرا اثر چھوڑتی ہے، جو پڑھتے ہیں جو سنتے ہیں اس پر ایک گہرا اثر چھوڑتے ہیں یہ افسانہ۔ اب دیکھو افسانے کی خصوصیات کیا ہے؟ افسانے کی خصوصیات کیا ہے؟ پہلے نمبر میں مختصر اور جامع ہوتا ہے، یعنی چھوٹی کہانی ہوتی، اور دوسرے میں ایک مرکزی خیال یا موضوع پر یا پھر کیا کہ ایک مرکزی خیال یا پھر موضوع پر مبنی ہوتی ہے۔ اب تیسرا لکھا ہے کہ کرداروں کی تعداد کم ہوتی ہے، اور چوتھا ہے واقعات میں تسلسل ہوتا ہے، پانچواں ہے زبان سادہ، مؤثر اور ادبی ہوتی ہے۔ اور یاد رکھنا یہ جو افسانہ ہے زمان و مکان کے اوپر ہوتا ہے۔ کس کے اوپر ہوتا ہے؟ ٹائم کے اوپر ہوتا ہے۔ کس کے اوپر ہوتا ہے؟ ٹائم اینڈ پلیس، اس کے اوپر ہوتا ہے، سمجھے؟ اور دیکھو اب آگے جو طرح ہیڈنگ ہے کہ افسانے کی بنیادی عناصر کیا ہے؟ افسانے کی بنیادی اس میں جو عناصر ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ اب دیکھو اس میں کیا ہوتا ہے؟ عنوان ہوتا ہے، یعنی عنوان یعنی ایک ٹاپک۔ اب مان کے چلو کہ مجھے اس مارکر کے اوپر کوئی افسانہ لکھنا ہے یا پھر مضمون لکھنا ہے، پہلے اس کا ایک ٹاپک بنائیں گے تب اس کے اوپر لکھیں گے، سمجھے؟ تو اسی طرح سے اس کا ایک عنوان ہوتا ہے، افسانے کا ایک ٹاپک ہوتا ہے، اس کے بعد اس میں پلاٹ یعنی کردار کی ترتیب، سمجھے؟ کردار کی ترتیب اسٹیپ بائی اسٹیپ جو بٹھاتے ہیں افسانے میں اسی کو بولتے ہیں۔ اب اس میں آگے کردار ہو گیا، اب دیکھو منظر نگاری ہو گیا۔ منظر نگاری سے نہیں ماحول وغیرہ، صبح شام منظر، موویز جو سیریل دیکھتے ہیں اس میں سب کچھ کا منظر ہوتا ہے، شام کا ہوتا ہے، صبح کا ہوتا ہے، اس طرح سے۔ اب اس کا ایک مرکزی خیال ہوتا ہے، اب آخر کار میں اس کا ایک انجام ہوتا ہے۔ اب آگے دیکھیں کہ افسانے کی اقسام، یعنی افسانے کی اقسام یعنی قسمیں، یہ جو اقسام ہے یہ جمع ہے، تو سماجی افسانہ ہو سکتا ہے، اصلاحی افسانہ ہو سکتا ہے، کئی سارے افسانے کی ہے، اقسام میں بہت سارے ہیں، لیکن بورڈ پر جائے گا تو ختم نہیں ہوگا، لیکن چھوڑیے ادھر۔ اب دیکھو
کہ افسانے کا مقصد کیا ہوتا ہے. آخر کار جو ہم لوگ افسانہ وغیرہ پڑھتے ہیں اس کا ایک مقصد ہوتا ہے, سمجھے, وہ مقصد کیا ہوتا ہے. دیکھیں, معاشرے کی اصلاح کرنا. کیا ہوتا ہے؟ معاشرے کی اصلاح کرنا, اس لیے افسانے لکھتے ہیں. اب انسانی جذبات اور مسائل کو اجاگر کرنا. کس کو؟ انسانی جذبات, ہمارے جو جذبات ہے اس کو اجاگر کرنا اور اس کے مسائل کو اجاگر کرنا ہوتا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ تفریح کے ساتھ سبق دینا, اس کے ساتھ ایک اصلاح کے ساتھ ایک سبق بھی دیا جاتا ہے افسانے میں. اور یاد رکھنا کہ زندگی کی حقیقتوں سے آگاہ کرنا ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ افسانے کا یہ مقصد ہوتا ہے کہ زندگی کی حقیقتوں سے آگاہ کرنا ہوتا ہے. یاد رکھنا, اگر یہ آپ کو پی ڈی ایف چاہیے تو آپ کو لنک ڈسکرپشن میں مل جائے گا واٹس ایپ گروپ کا, وہاں پہ جائیے, آپ کو یہ پورا پی ڈی ایف مل جائے گا. اب آگے جو اس میں ٹاپک ہے کہ افسانے, اردو افسانے کے مشہور افسانہ نگار. جو مشہور افسانہ نگار ہے اس میں سے نام آتا ہے منشی پریم چندر, سعادت حسن منٹو, اس کے بعد احمد ندیم کاسبی, عصمت چغتائی, اس طرح سے نام ہے, بہت سارے نام ہیں, ٹھیک ہے, لیکن یہ مشہور نام ہے جو یہاں پہ میں نے لکھے ہیں. اب ناول اور افسانے میں فرق یہ سمجھ لیں, ناول اور افسانہ دونوں الگ الگ چیزیں. تو اس میں کیا فرق ہے؟ اب دیکھو, ناول کیا ہوتا ہے؟ ایک طویل ہوتا ہے, طویل یعنی ایک لمبا کہانی ہوتا ہے, ایک طویل بہت بڑی کہانی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اور اسی دوسری طرف دیکھو کہ افسانہ تو مختصر, افسانہ یعنی مختصر ہوتا ہے, یعنی چھوٹی کہانی ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ چھوٹی کہانی ہوتی ہے. اور اس کے برعکس دیکھو گے تو ناول کیا ہوتا ہے؟ ایک طویل کہانی ہوتی ہے. اب دوسرے میں دیکھو گے کردار زیادہ ہوتے ہیں. اب ناول میں کیا ہوتا ہے کہ بہت سارے کردار ہوتے ہیں, بہت سارے کردار ہوتے ہیں. آپ نے ایک ناول پڑھا ہوگا کلاس 12 میں, بیوہ, تو اس میں بہت سارے کردار ہیں, سمجھے. لیکن وہی اگر افسانے میں کردار کم ہوتے ہیں, کیا ہوتے ہیں؟ گنے چنے کردار ہوتے ہیں, 3 4 5 کردار ہوتے ہیں, اس سے زیادہ نہیں ہوتے ہیں. اب دیکھو, ناول میں پھر مکمل پڑھنے میں زیادہ وقت لگتا ہے. کیا لگتا ہے؟ زیادہ وقت لگتا ہے. ناول کو پڑھنے میں پورا وقت لگتا ہے. ناول کی موٹی موٹی کتاب آتی ہے, بہت موٹی, بہت بڑی بڑی کہانی ہوتی ہے, تو مکمل پڑھنے میں یہ وقت لگتا ہے. اور افسانہ کیا ہے کہ ایک ہی نشست میں پڑھا جا سکتا ہے, نہیں ایک ہی بار میں پورا آپ پڑھ لو گے, سمجھے. چھوٹی کہانی ہوتی ہے تو ایک بار میں اس کو آپ پڑھ کے ختم کر دو گے. اگر آپ آف لائن کلاسز جوائن کرنا چاہتے ہیں, اگر آپ میرے علاقے میں سے ادھر بسنترا علاقے سے ہیں تو آف لائن کلاسز آپ جوائن کر سکتے ہیں, جس کا کہ ایڈریس ہے گدال باغ بسنترائے,